سپریم کورٹ میں جو میں نے 1 سال سے کچھ اوپر عرصہ گزارا ہے، تقریباً 405 دن اگر میں ایگزیکٹلی کہوں تو 405 دن گزارے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی دلچسپ تجربہ تھا اور اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ تھا. ویسے تو ظاہر قانون کے طالب علم کی حیثیت سے میرا اس شعبے کے ساتھ تعلق یوں کہیں کہ کوئی 30 سال پر مبنی ہے. 1994 میں نے اسلامی یونیورسٹی میں LLB شرعی لاء میں داخلہ لیا تھا. اس کے بعد 5 سال کا وہ LLB کا کورس رہا، اس کے بعد LLM، پھر بعد میں PhD بھی، پھر پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ، بیچ میں دیگر مواقع بھی اللہ نے فراہم کیے. اسی طرح عدلیہ کے ساتھ بھی ون وے اور دی ادر میرا کوئی نہ کوئی تعلق رہا. اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ بھی، وفاقی شرعی عدالت میں بھی میں مختلف مقدمات میں عدالت کی معاونت کرتا رہا ہوں. سپریم کورٹ میں بھی فارملی بھی عدالت نے کئی بار مجھے مختلف مقدمات میں معاونت کے لیے ذمہ داری دی، لیکن انفارملی بھی بعض معزز جج صاحبان کے ساتھ مختلف پہلوؤں سے میرا کام جاری رہا. تو وہ تعلق تو تھا، لیکن یہ کہ باقاعدہ فارملی اس نظام کا حصہ بن کر اور پھر اس پوزیشن میں کہ جب آپ چیف جسٹس آف پاکستان کے سیکریٹری کی حیثیت سے کام کریں، جب یوں کہیں کہ آن دا ٹاپ آف دا ہیرارکی آپ اس شجرے کے اوپر بالکل جو پوزیشن ہوتی ہے وہاں سے بیٹھ کے سسٹم کو دیکھتے ہیں، تو میں نے بہت کچھ آبزرو کیا ہے. سسٹم کیسے کام کرتا ہے، انٹرنلی کیا کچھ ہوتا ہے، بیہائنڈ دا سین بھی بہت کچھ ہوتا ہے. پھر یہ کہ جو عدالت کا کام ہوتا ہے، جو ورکنگ ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے، مقدمہ شروع ہونے سے پہلے کیا کچھ ہوتا ہے، پھر مقدمہ جب چلتا ہے. مجھے اس میں ایسے مواقع بھی میسر تھے کہ میں عدالت میں بیٹھ کے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو معاونت فراہم کرتا تھا جہاں کہیں میری ضرورت ہوتی تھی، اور بعض اوقات میں عدالت میں نہیں ہوتا تھا، لیکن ظاہر بیک گراؤنڈ میں انتظامی معاملات میں بھی بہت کچھ مجھے ذمہ داریاں دی گئی تھیں جو میں نے نبھانی تھیں. اچھا، پھر پہلے تو یوں کہیں عدالت کے ساتھ تعلق کچھ اور نوعیت کا تھا، یعنی یا تو آپ عدالت میں آتے ہیں بطور درخواست گزار، بطور سائل کسی مقدمے کے فریق کی حیثیت سے یا وکیل کی حیثیت سے آپ آرگو کرتے ہیں، یا آپ چلیں جیسے میں نے کئی دفعہ کیا عدالت کے معاون کی حیثیت سے بات کرتے ہیں. تو وہ تو چیزوں کو دیکھنے کا اور طریقہ ہوتا ہے. اب جہاں میں بیٹھا کرتا تھا مثال کے طور پر کورٹ روم نمبر 1 میں، جہاں بڑے اہم کیسز چلتے تھے، تو اس سائڈ پہ ججز بیٹھے ہوتے تھے، جو بینچ تھا، اور چیف جسٹس کی سربراہی میں کئی ججز وہ بیٹھ کر مقدمہ سنتے تھے. اس سائڈ پہ وکلاء اپنے آرگومنٹس دیتے تھے، پیچھے ظاہر درخواست گزار بھی ہوتے تھے، مقدمے کے فریق بھی ہوتے تھے، صحافی بھی ہوتے تھے، اور عام لوگ بھی ہوتے تھے. یہاں سے میں ادھر بھی دیکھتا تھا، ادھر بھی دیکھتا تھا، اور ظاہر سامنے لیپ ٹاپ کی اسکرین بھی ہوتی تھی، تو بیک وقت بہت سارا کام ہوتا تھا. اس لیے اگر میں یہ کہوں کہ جو 405 دنوں کا تجربہ تھا یہ بہت ہی انریچنگ ایکسپیرینس تھا، اور اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ تھا. کام کا بوجھ بھی یقیناً بہت زیادہ تھا، اور پھر بالخصوص قاضی صاحب کے ساتھ کام کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. وہ جس سپیڈ سے کام کرتے تھے اور جس طرح وہ اپنی پوری توانائی صرف کرتے تھے ایک ایک مقدمے کی جزئیات میں جا کر، تو وہ یہی ایکسپیکٹ کرتے تھے اپنی ٹیم سے بھی. اور مجھے بھی انہوں نے جب یہ ذمہ داری دینے کا ارادہ کیا تھا تو یہ کہا تھا کہ یہ جو 405 دن آپ کے ہوں گے تو اس میں آپ گھر، خاندان، دوست اور اپنی سوشل لائف کو آپ نے قربان کرنا ہوگا. بلکہ انہوں نے میرے والد مرحوم سے بھی اور میری فیملی سے بھی باقاعدہ یوں کہیں کہ اجازت لی تھی کہ آپ نے ان 405 دنوں میں ان کے متعلق پوچھنا نہیں ہے کہ یہ کہاں ہے اور کیا کر رہے ہیں، یہ 405 دن آپ نے سپریم کورٹ کو دینے ہیں. تو اس لحاظ سے میں دیکھوں پیچھے مڑ کے تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہوا.
ایک بھاری ذمہ داری تھی، لیکن اسے نبھانے کی توفیق ہوئی. اور اپنے کام سے تو میں کبھی مطمئن نہیں ہوتا، لیکن بہرحال میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بڑی حد تک جو ذمہ داری میں نے اٹھائی تھی تو میں نے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے.